السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر اسٹوری ٹائم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی تو ویورز آج کی اسٹوری جو میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، تو آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایک ایسا واقعہ جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس لڑکی پر ایک چڑیل کا قبضہ تھا اور اس کی والدہ نے اس کی کیسے مدد کی۔ تو سنتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے۔ اس وقت میری عمر کوئی 10-11 سال کی ہوگی اور میں اس واقعے کی چشمدید گواہ ہوں، اس لیے میں اس واقعے کی صداقت کو جانتی ہوں۔ ایک دفعہ میں اور میری والدہ اپنے پیر صاحب کے آستانے پر گئے ہوئے تھے۔ یہ آستانہ بہت مشہور ہے اور لاہور کے شہر ڈھولوال میں واقع ہے۔ پیر سید محمود محسن گیلانی گدی نشین ہیں اور ان کے آستانے پر اسی طرح سے فیض و عام جاری رہتا ہے اور لوگ وہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہم اکثر و بیشتر وہاں جایا کرتے تھے۔ وہاں اور بھی خواتین آیا کرتی تھیں۔ علاوہ ازیں مردوں کے ایک ایسے ہی دن میں اور میری والدہ آستانے پر گئے۔ وہاں اس دن والدہ محترمہ کی واقف کار ایک خاتون بھی موجود تھی۔ اس عورت کے ساتھ اس کی بہو بھی تھی جس نے برقع پہن رکھا تھا۔ آستانے سے واپسی پر ان خاتون نے ہمیں زبردستی اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ ہم نہ کرتے رہے لیکن وہ ہمیں زبردستی اپنے گھر لے گئیں اور گھر لے جا کر سیدھا بہو والے کمرے میں بٹھایا۔ اس کمرے کی آرائش بتا رہی تھی کہ یہ کمرہ نئی نویلی دلہن کا تھا۔ اس عورت کا گھر 2 کمروں کے برآمدے اور صحن پر مشتمل تھا۔ ایک کمرہ بڑے بیٹے اور بہو کا تھا اور دوسرا کمرہ چھوٹے بیٹے اور بہو کا، جس کی شادی ابھی نئی ہوئی تھی۔ میری والدہ پہ پیر و مرشد کا کرم تھا، وہ بھی علم والی خاتون تھی۔ گھر پہنچ کر اس لڑکی نے برقع اتارا تو ایسا لگا جیسے بدلی سے چاند نکل آیا ہو۔ وہ لڑکی کافی حسین تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت غزالی آنکھیں تھیں۔ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ اس کے کمرے میں اس کے جہیز کا ایک ڈیک پڑا ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ڈیک اور کیسٹ پلیئر کا رواج تھا۔ والدہ صاحبہ قوالی سننے کا شوق رکھتی تھی۔ جب کیسٹ پلیئر دیکھا تو اس لڑکی سے فرمائش کی کہ بیٹا مجھے ذرا قوالی لگا دو۔ اس لڑکی نے قوالی لگا دی۔ جیسے ہی اس نے قوالی پلے کی، آپ یقین کریں کہ آج بھی مجھے اس قوالی کے الفاظ یاد ہیں۔ قوالی لگی اور وہ لڑکی آہستہ آہستہ جھومنے لگی اور ایک دم ہی بیڈ پہ لہرا کر گر گئی۔ اس کی ساس نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئی، لیکن میری والدہ نے ان سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میری والدہ اس کے بیڈ کے پاس گئیں اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تسبیح گھمانے لگی اور اس کی ساس کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے اور امی کیا کر رہی ہیں۔ میری والدہ نے پھر اس کا انگوٹھا اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے پڑھائی کرتے ہوئے تسبیح کے دانے گرانے شروع کر دیے اور مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ دونوں کمروں کے درمیان ایک دروازہ تھا، وہاں سے میں آسانی سے سب دیکھ سکتی تھی۔ اور اس کے بعد جیسے ہی میں دوسرے کمرے میں گئی تو وہ عورت اور ان کا بیٹا دونوں بہو کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور وہ بھی حیرت زدہ تھے کہ آخر اس لڑکی کو ہوا کیا ہے۔
اب میری والدہ نے اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ اور کہاں سے آئی ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں حیرانی سے سن رہی تھی۔ پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر اچانک سے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک چڑیل ہوں اور اس پر عاشق ہوں۔ ایک گھر میں اوپر والے کمرے میں میرا مسکن تھا اور اس گھر میں شادی تھی، اور جب یہ لڑکی شادی میں تیار ہو کر اور بال کھولے اوپر چلی آئی تو مجھے بہت حسین لگی اور میرا اس پر دل آ گیا اور میں اس پر فدا ہو گئی۔ تب سے اس پر میری گرفت ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی جان چھوڑ دو، کیونکہ اب اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کا اپنا گھر ہے، اس کا شوہر ہے، سسرال ہے، یہ سب کچھ اس کی زندگی میں اثر کر سکتا ہے۔ تم اس پہ رحم کرو اور اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ تو وہ چڑیل بولی، کیسا نہیں ہو سکتا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی اور امی اس چڑیل سے بات کر رہی تھی کہ ایک دم اس لڑکی کو جھٹکا لگا۔ میری والدہ نے پھر پڑھائی شروع کر دی اور اس چڑیل سے ریکویسٹ کی کہ تم اس کو تکلیف مت دو، تم بھی گھر بار والی ہوگی، تمہارے بھی بچے ہوں گے، تم اس پر رحم کرو اور اس کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ خیر کافی بحث اور مباحثے کے بعد وہ چڑیل راضی ہو گئی، لیکن آپ یقین کریں اس دوران جو یہ باتیں ہوئی تھیں، اس چڑیل نے میری والدہ کی زندگی کے بارے میں بھی ساری کہانی بتائی۔ جب میری والدہ نے پڑھائی سٹارٹ کی اور اس کو تکلیف ہوئی تو وہ بولی کہ میں تجھے بھی جانتی ہوں، میں تیرا ماضی بھی جانتی ہوں، تو کویت میں رہتی تھی، تو وہاں ساڑی پہنتی تھی، تو بہت فیشنیبل تھی اور بہت حسین تھی، لوگ تجھے دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم سب بہن بھائی کویت میں ہی پیدا ہوئے، اور میری والدہ بہت حسین عورت تھی اور اپنے وقت کی کافی ماڈرن خاتون تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی میں پیدا ہوئی تو میں 4 سال کی تھی کہ ہم واپس پاکستان آ گئے، اور امی کی ایک گلابی ساڑی بھی تھی جسے وہ بہت پسند کرتی تھی، اور اکثر ہم نے دیکھا کہ امی دعوتوں پہ اس کو پہنتی تھی۔ اس چڑیل نے اس کا بھی ذکر کیا۔ میں تو یہ سن کے حیران و پریشان رہ گئی، اور والدہ بھی یہ سب سن رہی تھی، اور والدہ تو خیر یہ سب کچھ جانتی تھی، وہ علم بھی رکھتی تھی، وہ من اور ان سچ کہہ رہی تھی۔ میری والدہ نے سب سنا اور اس کو پھر بھی ریکویسٹ کی کہ سب صحیح ہے، سب حقیقت ہے، میں جانتی ہوں، لیکن تم اس لڑکی کی جان چھوڑ دو، اس کی زندگی تو ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، اور اس کا گھر برباد مت کرو۔ آخر کار کافی بحث و مباحثے کے بعد وہ چڑیل مان گئی اور بولی کہ رات کے ٹھیک 12 بجے میں اس لڑکی کی جان چھوڑ دوں گی۔ ہم 12 بجے تک وہاں بیٹھے، اور ٹھیک 12 بجے اس لڑکی کو جسم میں جھٹکا لگا، اور آپ یقین کریں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب اس کو ہوش میں لایا گیا تو اس کو کچھ یاد نہیں تھا، اور وہ ہمیں دیکھ کے خود حیران ہو رہی تھی کہ آپ لوگ ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خیریت، اور آپ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ یہ عجیب سا واقعہ تھا، عجیب خوفناک واقعہ تھا۔ میں تو حیران ہو کے دیکھ رہی تھی۔
خیر میری والدہ نے پڑھائی کی، دم درود کیا اور ان کو تسلی دی کہ انشاءاللہ اب یہ لڑکی آزاد ہے اور انشاءاللہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہاں ایک بات اور کہ میری والدہ جب اس سے بات کر رہی تھی تو اس چڑیل نے کہا تھا کہ میں تمہارے گھر بھی آؤں گی اور ایک کالی بلی کی شکل میں آؤں گی۔ اور یقین کریں کہ کچھ ٹائم بعد، میں خیال 2-3 دن ہی گزرے ہوں گے کہ میں نے ایک کالی بلی اپنے گھر کی چھت پہ دیکھی۔ وہ چھت سے چھلانگ لگا کے ہمارے صحن کی طرف آئی۔ میں نے ڈر کے جلدی سے امی کو آواز دی۔ امی جیسے ہی باہر آئیں اور اس کو دیکھ کر مسکرائی، اور وہ بلی بھی تھوڑی دیر کھڑی ان کو دیکھتی رہی اور پھر چھت پر چڑھ گئی۔ عجیب تھا یہ سب کچھ۔ میں نے جب امی سے پوچھا تو امی مسکرا دی اور بولی کہ یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ اس وقت میری عمر 12-13 سال تھی، لیکن خیر جب میں بڑی ہوئی تو میں نے امی سے سارا قصہ سنا، اور اس طرح سے میری لائف کا یہ حیران کن واقعہ بھی تھا۔ جی تو ویورز، سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ یہ ایک حقیقی کہانی تھی جس نے اپنی زندگی کا واقعہ بتایا کہ کس طرح سے اس نے ایک ایسی لڑکی کو دیکھا جس میں ایک چڑیل عاشق تھی۔ اس سٹوری کو سن کے مجھے تو ایک بات سمجھ آئی کہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا بڑے، کہ بھئی پرفیوم لگا کے یا تیار ہو کے ہمیں ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے، تو اس میں بھی کچھ حقیقت تو ہے۔ تو ہمیں ایسی جگہوں سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم بہت پرفیوم لگائیں، بال کھولیں، تیار ہوں اور ایسے ویرانوں میں چلے جائیں یا چھتوں پہ چلے جائیں یا درختوں کے نیچے چلے جائیں۔ ہونے کو تو کچھ نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب ہونا ہوتا ہے تو ہو بھی جاتا ہے۔ ہر ایک کی خیر اپنی ایک رائے ہے۔ میری اوپینین تو یہی ہے کہ جو ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ ہی کوئی بات کرتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہوتی ہے۔ جبکہ آج کل کے اس فاسٹ دور میں اور ترقی یافتہ دور میں مجھے نہیں لگتا کہ ہماری یوتھ اس بات سے ایگری کرے، لیکن کچھ حقیقت تو ہے۔ اور پھر جنات کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ بس اپنا اور اپنے بڑوں کا بھی خیال رکھیں، اور انشاءاللہ ایک اچھی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی دوبارہ اپنے چینل میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔